پروفیسر سعید صاحب، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھائی چارہ کن کے ساتھ کروایا اور ان سے ان کا تعلق خاطر کیسا رہا؟ پھر آپ نے غزوات میں کتنی شرکت کی اور استقامت کے جوہر دکھائے؟ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان جانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، پہچاننا، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرنا، آپ پر فدا ہونا۔ انہوں نے جس انداز سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، آپ کے ساتھ جو ادب و احترام کا رشتہ قائم کیا، اور اس تعلق نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی فطرت میں یہ بات تو داخل کر دی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک عمل کو ایمان کی میزان بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کر کے انسانیت کو ایک شرف بخشا تو اس موقع پر آپ نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نصیبہ یہ چمکایا کہ ان کی مواخات ان کے ساتھ کی جو مشابہ رسول تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اول کے طور پر مدینہ منورہ بھیجا، اور انہوں نے جا کر جس حسن انداز میں، جس خوبصورت طریقے سے اسلام کو سرفرازی دی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی آپ نے بنایا۔ کیا بات! اور جہاں تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی غزوات میں شرکت ہے، تو قرآن کریم کا یہ حکم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، میں اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیا۔ پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت، ایسی سنت کہ 9 ہجری تک غزوہ تبوک، تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جڑے اور وہ اپنے آپ کو دین کی سرفرازی کے لیے ہمہ وقت اس کے لیے وقف نہ کر لے، مستعد نہ پائے؟ غزوہ بدر ہو، اس میں شرکت ہے، اللہ اللہ، صحابی بدری صحابی ہونے کا اعزاز سر پر، یوم الفرقان، یوم الفرقان، اور احد میں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، یوم آیہ ایک عظیم اسلام کی نشانی، اس کے بعد احد میں آپ کی شرکت ہے، خندق میں آپ کی شرکت ہے، حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انصار مدینہ اور مہاجرین کتنا شرف پا رہے ہیں کہ انما یبایعون اللہ، وہ نبی سے بیعت نہیں کر رہے، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں پروفیسر میں ایک عظیم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، بکریاں، سونا، چاندی، کپڑے تالیف قلب کی خاطر مکہ میں مسلمان ہونے والوں کو دیں، تو اس اثناء میں کسی نوجوان انصاری کی زبان سے نکل گیا کہ کل جب مشکل وقت تھا تو ہم، اور آج نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں، تو اب یہ بات ہوا نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچا دی۔ آپ نے ایک چمڑے کا خوبصورت خیمہ اس کے تحت انصار کو جمع کیا، سبحان اللہ، سبحان، اور ان کو اللہ کے انعامات یاد کروائے۔ پھر ان سے کہا کہ نہیں، تم یہ کہو کہ میں ہجرت کر کے آیا، تم نے مجھے ساتھ دیا، مشکلات آئیں تم نے میرا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے انعامات اس طرح سے گنوائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، لیکن آخر کار وہ مرحلہ آتا ہے، فیصل کن انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کو ایمان کی لذتیں، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کی حقیقتیں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوگے کہ مکے والے اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، سونا اور چاندی لے جائیں، ان کو کپڑے ملیں، لیکن اور آپ محمد مصطفیٰ کو لے جائیں؟ سبحان اللہ، کیا کمال ہو گئی، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ
اللہ عنہ کی بنا پر انصار مدینہ کے لیے وہ اعزاز تھا کہ اللہ و رسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مومنین، کہ وہ فتح مکہ کی صورت میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے ایک اعزاز پا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیجیے۔ ارشاد فرمائیں۔ عام چرچا ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ جنت کی یہ بشارت اس لشکر کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی تھی؟ کس لیے یہ اعلان ہوا تھا کہ قسطنطنیہ کے لشکر کو جنت ملے گی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے علم سے جانتے تھے کہ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری جائیں گے اور 80 سال عمر ہوگی۔ ہائے ہائے، یعنی اتنا جہاد کے ساتھ شغف ہو کہ اس عمر میں آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچیں، اور جہاد تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ایک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میزبان رسول ایک مسئلہ دے کر جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اے لشکر اسلام، میری وفات کے بعد میرے جسد کو جتنا دشمن کے علاقے میں آگے جا کر دفن کرو گے، میرے طفیل اللہ وہ علاقہ مسلمانوں کو عطا کر دے گا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر اپنے رخسار رکھ کر اپنی باتیں رسول اللہ کو سنا رہے ہیں، اور مروان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ تم اینٹ اور پتھر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اسے موڑ کر جب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروان، کون کہتا ہے کہ میں اینٹ اور پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ یہ دو مختلف ذہنیتیں ہیں، دو ذہنیتیں ہیں، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے بڑھ کر اسلام کی عظمت جاننے کا دعویٰ تو کوئی کر کے دیکھے۔ آپ نے اس انداز سے جہاد کو بھی ایک چار چاند لگائے، اور اس کے بعد بتایا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار انسان مرنے کے بعد جہاں قیام پذیر ہوگا، 61 سالی میں ان کے توسل سے دعائیں مانگیں گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ آپ دنیا کو یہ بھی عمل جاتے جاتے کیا بات، سبحان اللہ۔